ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اوورسیز کمیونٹی ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اور آج کے مائی ریئل پاکستانی کا تعلق بھی اوورسیز کمیونٹی سے ہے، اور اسپیشلی آل دا وے کینیڈا سے ٹریولنگ کر کے پاکستان آئی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی انسانیت اور انسانیت ہے. گزشتہ 40 سال سے کمیونٹی بلڈنگ اور سروس کے لیے کام کر رہی ہیں، اور یہی مقصد انہیں پاکستان کھینچ کے لے کر آیا ہے. اور ان کا تعلق بھی ایسی آرگنائزیشن سے ہے جو اسپیشلی پاکستان میں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، بہت سارے پروجیکٹس پہ یہ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. اس کی وائس چیئر ہیں ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کی. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی مشودہ سید ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی مشودہ سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اپنے شو ریئل پاکستانی میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مشودہ، کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی آپ جس طرح سے مجھے آپ ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کے بارے میں بتا رہی تھی، وہ تو ہم آگے مزید باتیں کریں گے، لیکن ابھی یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں. شکریہ. وزٹ کیسا رہا؟ اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو وزٹ تھا کس حوالے سے؟ وزٹ ایکچولی میرا بہت ہی اچھا رہا، بہت زبردست وزٹ تھا. کافی چیزیں میں نے لرن کریں، کافی چیزوں کے بارے میں مجھے پتہ بھی چلا، اور میں نے یہ بھی ریئلائز کرا کہ میرے خیال میں ہم لوگ جو لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں، ہم لوگ کافی چیزیں لے لیتے ہیں فار گرانٹیڈ، اور پھر ریئلائز نہیں کرتے. جب وزٹ کرتے ہیں نا اس قسم کی جگہوں پہ، تو پھر ہمیں ریئلائزیشن بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم اپنی لائف میں نا گرانٹیڈ کے لیے لیتے ہیں. جیسے اپنی ہیلتھ ہے، کافی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں، اور جو دوسرے لوگوں کے لیے وہ بہت بگ چیزیں ہیں. اور شاید میں بھی ان علاقوں میں نہیں میرا وزٹ رہا ہوگا، نہیں جا سکی ہوں گی، لیکن آپ آئی ہیں، کشمیر گئی ہیں، مظفر آباد کی پتہ نہیں آپ کو علاقہ مجھے بتا رہی تھی، وہاں آپ کا جانا ہوا ہے، اور پھر سندھ کے ایسے علاقوں میں جہاں جانا ذرا میرے خیال سے ہم لوگ نہیں جاتے، لیکن آپ نے ٹائم نکالا، ان جگہوں پہ گئی ہیں. تو وہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں آپ نے وزٹ کیا؟ جی، تو پہلے تو ہم لوگ گئے تھے مظفر آباد سے ایکچولی تھوڑا سا آگے، اور تھوڑا ماؤنٹین کے اوپر ہے، وہاں پہ ہمارا ہے HCI کا کمپلیکس اسکول، اور وہ دونوں بچوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، اس میں ہائی اسکول بھی ہے. تو وہاں گئے تھے، اور وہاں پہ جو اسکول ہے اس میں بہت سارے بچے ہیں، اباؤٹ 600 بچے، جن کو ہم لوگ اسپانسرشپ بھی کرتے ہیں. تو ہمارا ایک تو ایجوکیشن کا پروگرام ہے HCI کا، اور دوسرا ہمارا پروگرام ہے چائلڈ اسپانسرشپ پروگرام. تو وہاں پہ بہت سارے بچے جو آرفنس ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ڈونرز کے تھرو، کینیڈا کے تھرو، اور وہ بچوں کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کی پوری فیملی بینیفٹ کرتی ہے وہ اسپانسرشپ سے. پھر وہ بچوں کے لیے سب چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں وتھ فری ایجوکیشن، فری سپلائز. اور جیسے وہاں کشمیر میں سردی آنے والی تھی، تو ہم نے پھر ان کو وہ بھی دیے ہیں ونٹر پیکیجز. تو ونٹر پیکیجز میں جو ہے وہ تھے ساکس، گلوز، ونٹر جیکٹ، ونٹر کے بلینکٹس، پوری ونٹر کی سپلائز ان کے لیے. اور ابھی اب جب کراچی آئی ہیں تو وہ کہاں کن سے میٹنگ رہی ہیں، کس حوالے سے؟ کیونکہ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ نے کافی ایسے بچوں پہ بھی کام کیا جو ڈیف ہیں، جو نہیں سن سکتے. کراچی میں ہم لوگ جب آئے تھے تو ہمارا ایکچولی جو پارٹنر ہیں، بڑے پارٹنر، ان کا نام ہے ڈیف ریچ اسکولس. تو ان کے 9 اسکولز ہیں، اور وہ بچوں کے لیے جن کے جو بیچارے ڈیف ہیں. تو وہ بعض بچوں کو ڈیفنس ہو گئی ہے بیماری کی وجہ سے، اور بعض بچے بورن ہی ہیں ڈیف. تو ہم نے ان کے اسکولس کو وزٹ کرا، اور وہاں ہم نے ریئلائز کرا کہ وہ بچے ایکچولی اتنی آگے ہیں پڑھائی میں کہ اٹس انکریڈیبل، اور ان کا ایکچولی ایک جو بچہ تھا ان کے اسکول میں رشید آباد میں، وہ ہے کلاس 12 میں، اور وہ پورے بورڈ میں سیکنڈ آیا ہے. ویری نائس، زبردست. جس میں 2000 بچوں نے میرے خیال میں کمپیٹ کرا ہے. تو ہم نے ان کو وزٹ کرا، وہ ہمارے پارٹنر ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم لوگ گئے جدو، جہاں پہ فلڈز آئے تھے، آپ کو پتہ ہوگا. تو وہاں پہ اسپیشل گھر ہم نے بنائے ہیں ان لوگوں کے لیے، وہ فیملیز کے لیے. اور جو پارٹنرشپ تھی وہ تھی ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ، ان کے تھرو. پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے تھرپارکر اور عمر کوٹ. وہاں پہ ہمارے جو ہیں سینیٹیشن کے پروجیکٹس ہیں، جیسے واش رومز ہیں، واش روم فیسلٹی. تو وہ ہم نے وزٹ کری تھرپارکر میں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ واٹر فلٹریشن سسٹم ہے، وہی ارر کوٹ جو آپ کہہ رہی تھی. اور عمر کوٹ میں واٹر ویلز ہیں بہت ساری. آپ ان جگہوں پہ گئی بھی ہیں؟ ہم گئے ہیں یہ جگہوں پہ. دیکھیں، یہی تو میں کہہ رہی کہ ریموٹ پلیسز. ویری نائس. کیونکہ دیکھیں
ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہیں، ہم اس طرح سے وزٹ نہیں کرتے، نہیں۔ لیکن آپ نے سب جگہوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے ٹائم نکالا. اچھا یہ تو آپ جب وزٹ گئی ڈیفینیٹلی عام لوگوں سے بھی انٹریکشن رہی، تو ان کی جذبات احساسات کیا تھے جب وہ ان میں ڈیفینیٹلی آپ نے اتنی سپورٹ جی کیا ہے، تو کچھ اپنا ایکسپیرینس شور، بتانا چاہیں. جیسے جب ہم جدو گئے نا تو وہاں پہ تو لوگ آپ کو پتہ نا وہ بولتے ہیں سندھی، تو پھر ٹرانسلیٹر بھی تھا، مگر ایک آدھ لوگ جو تھے وہ اردو میں بھی بات کر رہے تھے تو ہم ان سے کمیونیکیٹ کر سکے. وہ لوگ اتنے خوش تھے ہمیں مل کے کہ بہت زیادہ میرے لیے بہت زیادہ ایموشنل بھی تھا اور اوور ویلمنگ بھی تھا. جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں جیسے ویلکم کرا، انہوں نے فلاورز دیے، ہمیں اجرگیں لگائیں اور پھر اپنی باتیں بھی بنائیں. ہمارے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بینیفیشری سے بھی جا کے ملیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کہ جن پارٹنر کے ساتھ ہم پاکستان میں ورک کر رہے ہیں وہ لوگ وہ چیزیں انہیں ڈلیور بھی کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ ٹرانسپیرنسی از ویری امپورٹنٹ. بہت ینگ تھی تو آپ نے کام کرنا شروع کیا، تو ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح Sure. سے سفر کا آغاز ہوا، کیا سوچ تھی، کیونکہ اگر ہم ینگسٹرز کی بھی بات کرتے ہیں، ابھی بھی بات کریں تو ان کی سوچ ذرا کہیں اور ہی ہوتی ہے. جی تو آپ کی ایسی کیا تھاٹ تھی، کیا سوچ تھی کہ نہیں مجھے کام کرنا ہے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرنا ہے؟ شروع سے ہی میرے جو فادر تھے نا وہ بہت زیادہ کمیونٹی سروس میں انوالو تھے، اور میری ایکچولی پوری فیملی کمیونٹی سروس، کمیونٹی کو واپس گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی، اس میں ہم لوگ شروع سے ہی انوالوڈ ہیں. تو جب میں یوتھ تھی گروئنگ اپ، آئی واز آلویز انوالوڈ. میں بہت زیادہ چیریٹی میں، مسجدوں میں، کمیونٹی سروس میں انوالو تھی، تو اس لیے میرے لیے وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور چونکہ بچپن سے ہی عادت ہے کمیونٹی کو سروس واپس کرنے کی، تو اس لیے اتنا مشکل نہیں تھا. اور میں تو ہمیشہ سب کو انکریج کرتی ہوں، سب یوتھس کو، سب ینگسٹرس کو انوالو کرتی ہوں، اور سب کو چاہیے کہ اپنی کمیونٹی کو گیو بیک کریں جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے سے ہی کریں، آپ اپنی سروس سے بھی کر سکتے ہیں، وہ ایکچولی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یا آپ ٹھیک ہے. خود آئی ہیں پاکستان، یا آپ کے ساتھ کوئی ٹیم ہے، کس طرح سے آپ لوگوں کی کوآرڈینیشن جب پاکستان آنا ہوا تو آپ کی کن سے رہی، اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں مجھے یہاں جانا ہے، یہاں میرے لوگوں کو ضرورت ہے اور میں یہاں کام کر سکتی HCI جو ہے ایکچولی کینیڈا کی سب سے اولڈسٹ اینڈ فرسٹ مسلم چیریٹی ہے، 1980 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. تو ہم لوگ 40 ڈفرینٹ کنٹریز میں ورک کرتے ہیں، کرائسس ریلیف، ایجوکیشن اینڈ سو آن، جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈفرینٹ چائلڈ اسپانسرشپ، ڈفرینٹ پروگرامس. تو ایک نیڈ اسسمنٹ ہوتا ہے، اور جب وہ نیڈ اسسمنٹ ہو جاتا ہے تو جو ہمارے جو لوکل پارٹنرز ہوتے ہیں ایچ کنٹری میں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اس کی واٹر ویل کی نیڈ ہے. تو پھر ہم لوگ جو ہے اپنی جو ہے ان کو فنڈز بھیج دیتے ہیں، وہ لوگ پھر وہ اسٹیبلش کرتے ہیں، وہ ہمیں بجٹ بھیجتے ہیں، ہم انہیں اکارڈنگلی فنڈز بھیجتے ہیں، وہ لوگ پھر وہ جیسے واٹر ویل بنائیں گے. پھر ہماری جو ٹیم ہے ونس اے ایئر، میں اکیلی نہیں آئی ہوں، میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہے، جیسے ڈائریکٹر آف پروگرامنگ ہے، PR پرسن ہے، ڈفرینٹ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری میڈیا کی بھی ٹیم چلتی ہے پوری، کیونکہ پھر ہمیں فورکاسٹ بھی کرنا ہے، رائٹ. تو ہم سب لوگ آتے ہیں، پھر ہم لوگ ایچ پروجیکٹ کو کوشش تو کرتے ہیں کہ ایوری پروجیکٹ کو وزٹ کر لیں جو بھی ہیں اس ایریا میں نا. تو جیسے 2 ویکس کے لیے ہم لوگ آئے تھے، 10 ڈیز کے لیے، تو اس میں جتنے بھی ہم پروجیکٹس کور کر سکتے تھے ہم نے سب کور کر لیے میکسیمم. اور ایک دن میں کبھی 2 جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، ریموٹ ایریاز میں بھی جاتے ہیں، کبھی ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے کیونکہ آپ کو وہ روٹس ایسی لینی پڑتی ہیں. پھر ہم لوگ جاتے ہیں، پھر ہم ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو فنڈز بھیجے وہ پورا جو ہے کام ٹھیک سے ہوا ہے یا نہیں. پھر اب ہم واپس جائیں گے، پھر ہم رپورٹ کریں گے کہ یس یہ کام ہوا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، ہم نے ایک واٹر فلٹریشن سسٹم کو وزٹ کرا، تو انہوں نے یہ بتایا وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں کہ لائٹ چلی جاتی ہے. تو پھر ہم نے اب یہ سوچا ہے کہ اس میں ہم ایڈ اگر کر دیں سولر پینلز تو پھر وہ پرابلم ختم ہو جائے گی. ویسے تو ان کے پاس جو ٹینک ہے وہ فل اپ ہو جاتا ہے، اینڈ اٹس گڈ فار 1 ڈے یوسیج ہے پورے گاؤں کے لیے. بٹ اسٹل اگر پھر لائٹ نہیں آئی نیکسٹ ڈے بھی، تو پھر وہ لوگ کس طرح، کلین واٹر ان کے پاس ہے ہی نہیں رائٹ پینے کے لیے. تو پھر ہم واپس جائیں گے. اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرا ہے کہ وہ پرٹیکولر جو پروجیکٹ ہے اس میں سولر پینلز ایڈ کر دیں گے، تاکہ ان کے پاس اگر لائٹ ہے یا نہیں ہے تو کلین پانی تو ایٹ لیسٹ ہے ان کے پاس، فریش کلین واٹر، ڈرنکنگ واٹر. وائی ناٹ ہیلتھ؟ تو آپ نے کہا نہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کسی کی بھی، وہ آپ وہاں فیل کرتے ہیں وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے ہیلتھ پہ بھی کیا ہے اس چیزوں کو رکھتے ہوئے. تو اگر آپ بتانا وہ شیئر کرنا. ہاں، تو ہم لوگ وہی اگین نیڈ اسسمنٹ کرتے ہیں. پھر اگر نیڈس ہے کہ موبائل ہیلتھ کلینک کی نیڈ ہے، جیسے سیریا اور پیلسٹائن میں ہماری موبائل ہیلتھ کلینکس تھیں. یہاں پہ جب جدوں میں فلڈز ہوئے تھے
تو ہم نے ایک موبائل کلینک اپنی بھیج دی تھی چونکہ بہت زیادہ واٹر ایئر بورن ڈیزیزز ہو رہی تھی لوگوں کو, سو دے نیڈیڈ دا ہیلپ. تو پھر جب نیڈ ہوتی ہے یس ہم ہیلتھ میں بھی ہیلپ کر دیتے ہیں, موبائل کلینک اپنی بھیج دیتے ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی لوکل بندہ آپ سے رابطہ کرے اور بتائے کہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیا وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس لیے, یا کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں اکثر لوگ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ لک یہاں پہ ہمیں اس چیز کی نیڈ ہے, وائی ڈونٹ یو ہیلپ اس, یا یہ پروجیکٹ کو آپ اسپانسر کر دیں, تھوڑی سی مدد کر دیں. کوئی بھی ہمیں کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ہم آرگنائزیشنس کے ساتھ کرتے ہیں مگر انڈیویجولس بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی بھی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ اینی نہیں, ٹائم. یہ تو بہت اچھا. ایک اور چیز مجھے جاننی تھی کیونکہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, مجھے آپ اجازت دیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ ہماری فیملی میں اس طرح سے تھا کہ کام کرنا ہے, اپنی کمیونٹی کو ریٹرن کرنا ہے. اب آپ بڑی ینگ تھی جب, ڈیفینیٹلی ابھی بھی اسٹل یو آر ویری ینگ, تو مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ اپرچونیٹی تھی, اتنے زیادہ پلیٹ فارمس تھے, آرگنائزیشنس تھی, وائی ہیومن کنسرن انٹرنیشنل؟ وائی ہیومن کنسرن انٹرنیشنل, بیکاز آئی تھنک کہ میں ان کے ساتھ والنٹیئر کرتی تھی فرام اے ینگ ایج, اور سیکنڈلی ان کا جو ہیڈ آفس ہے چونکہ وہ آٹوا میں ہی ہے جہاں میں رہتی ہوں, تو ان سے میری بہت زیادہ انٹریکشن رہتی ہے نا, تو اس لیے آئی تھنک میں نے یہ پلیٹ فارم جو چوز کرا ہے وہ یہ ریزن. کن چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, تو کچھ آپ کو ویدر بھی ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں, تو اگر آپ بتانا چاہیں. میں بتاتی ہوں. تو جیسے جب ہم کشمیر گئے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈی تھی اور کوئی ہیٹنگ سسٹم تو ہے نہیں, رائٹ, اینڈ آف کورس واش روم کا ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے. ان لوگوں نے جتنا وہ لوگ ہمارے لیے جو بھی اکوموڈیشن کر سکتے تھے دے ڈیڈ اے ویری گڈ جاب. تو وہاں تھوڑا جیسے ٹھنڈا تھا, پھر وہاں روڈز بھی بہت ہی وہ, جیسے جو ڈرائیور ہمیں لے کے گیا تھا تو مستقل مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ ماؤنٹین کے اوپر جاتا ہے, پھر ماؤنٹین سے ہم نیچے آتے ہیں, پھر ماؤنٹین کے اوپر جاتے ہیں, پھر نیچے آتے ہیں. پھر جب وہاں سے نکلے کشمیر سے تو ہمیں جانا تھا پشاور, اور اسلام آباد بیچ میں بند تھا اس ٹائم پہ. تو وہ جو ڈرائیور تھا اگین وہ مستقل 9 hours تک اپ دا ماؤنٹین ڈاؤن دا ماؤنٹین, بس یہی ہو رہا تھا. تو یہ تھوڑا سا آئی تھنک ہم لوگوں کے لیے, جیسے کبھی روڈ رف بھی آ جاتی ہے نا, تو وی آر ناٹ یوز ٹو اٹ. تو یہ پرابلم تھی. پرابلم تو نہیں تھی, اٹ واز اے ایڈونچر, آئی لک ایٹ اٹ ایز این ایڈونچر. میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ کچھ پازیٹیو چیز میں فائنڈ کر لیتی ہوں, کیونکہ اگر آپ نیگیٹو فائنڈ کرنا شروع کریں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں, رائٹ. تو یہ تھا. اور پھر کھانے میں اوبیسلی ہمیں تھوڑا سا کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ جو ہے ہم لوگ کیا چیز کھا پی رہے ہیں نا, جیسے ڈیری نہیں کھاتے ہم لوگ, ڈیری پروڈکٹس بہت زیادہ, فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس نہیں کھاتے, خالی جو فروٹس آپ پیل کر کے کھا سکتے ہیں وہ کھاتے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ڈیفینیٹلی کیئرفل, کیونکہ 10 days کا آپ کا ٹرپ ہے, اس میں اگر آپ بیمار ہو جائیں تو دین باقی جگہوں پہ کیسے وزٹ کریں گے, رائٹ. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہیلتھ کا. پھر اب جب ہم اس سائڈ پہ آئے, سندھ کی سائڈ پہ, تو ڈیفینیٹلی بہت ہی زیادہ گرمی تھی. جیسے ہم لوگ جب جدو گئے یا تھرپارکر اور عمر کوٹ, بہت ایکسٹریم ہیٹ تھی نا, تو اس میں وی ور اوکے, چونکہ کینیڈا میں ایکچولی ہاٹ تو ہوتا ہے مگر اتنی ایکسٹریم ہیٹ نہیں میں نے پہلے کبھی. اور پھر اگین روڈز جو تھیں بہت ہی, جیسے بعض جگہوں پہ جو ہم گئے تو وہ سنگل روڈیں تھیں, تو اگین وہ جو ڈرائیور تھا وہ ہمیں لے کے گیا بہت کیئرفلی. پھر عمر کوٹ جب گئے وہاں ہمیں ایکچولی ایک جیپ پہ بیٹھ کے جانا پڑا, چونکہ وہاں پہ وہ گاڑی جا ہی نہیں سکتی تھی, وہ روڈز بہت زیادہ وہ ڈیزرٹس میں تھی نا. اب مجھے یہ کہ کیا تھوڑی بہت تو ٹریننگ پھر رہتی ہوگی کہ بھائی آپ ٹیم کو بھیج رہی ہیں, کیونکہ آپ تو چلیں ٹھیک ہے آپ تو وزٹ کرتی ہیں, جو باقی ٹیم ہے وہ تو پریپیئر نہیں ہوتی نا, تو پھر وہ کیسے آپ لوگ آپس میں؟ ہم لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہماری جو ٹیم ہے وہ لوگ وار زونز میں بھی جاتے ہیں, رائٹ, تو وہاں پہ بھی آپ کو سب چیزوں سے اڈیپٹ. تو آئی تھنک بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹیم جا رہی ہے دے ہیو ٹو بی اوپن, دے ہیو ٹو ہیو اے اوپن مائنڈ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی ریڈی فار اٹ, رائٹ. اینی تھنگ کین ہیپن. اچھا, نہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو اے اوپن مائنڈ. اب کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک ٹائم کی حد تک جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد کس طرح سے جو ہے آپ لوگ اس کو پھر لک آفٹر کرتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں. پھر ایجوکیشن میں بھی ایک ہوتا ہے کہ بھائی بچے نے پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر اس کا کوئی فیوچر بھی ہوتا ہے, اس پہ بھی آپ لوگ کچھ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کشمیر کا مینشن کرا, کشمیر میں جو اسکول ہے وہ ہمارے ہی بلڈنگ ہے, ہمارا ہی اسکول ہے HCI کا. تو ہم جیسے وہاں ٹیچرس کو سیلریز پے کرتے ہیں, تو اٹس اے کنٹینیوس پروجیکٹ, اٹس اے لانگ ٹرم پروجیکٹ, وہ ختم نہیں ہوگا نا. پھر جب بچے وہاں گریجویٹ کرتے ہیں
اور جو یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں. تو اگر وہ نہیں افورڈ کر سکتے تو ہم لوگ ہی انہیں اسکالرشپس پرووائڈ کریں گے. اور کشمیر کا جو پروجیکٹ ہے وہاں ہم ورک کرتے ہیں آئیڈیا جو NGO ہیں وہ ریپوٹیبل آرگنائزیشن ان کے ساتھ. تو وہ ہمارے سب مینجمنٹس ڈیل کرتے ہیں اور پھر جہاں ہماری نیڈ ہوتی ہے ہم سے مشورہ کرتے ہیں, پھر ہم ان کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. آفٹر دا ایجوکیشن اس کو کس طرح سے بچے جو ہے وہ آگے اپنی فیوچر اپنی کیریئر کو بھی دیکھ سکتے ہیں, تو اس بارے میں بھی آپ لوگ Sure. اس کے لیے بھی کچھ. پشاور میں کافی آگے وہ جگہ ہے, اٹس اے ریموٹ ایریا, وہاں پہ زیادہ تر رہتے ہیں افغان ریفیوجیز. تو اگین وہاں پہ بھی ہماری پراپرٹی ہے, بلڈنگ ہے HCI کی, اٹس دا بگیسٹ بلڈنگ, اور وہاں 1983 میں ہم نے یہ اسکول کھولا. تو کس طرح ہم سسٹین کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں. تو وہاں پہ جب ہم گئے تو وہاں اسکول میں بعض جو ٹیچرز ہیں وہ اسی اسکول میں پڑھے ہیں, دے ور ریفیوجیز. دین دے وینٹ ٹو یونیورسٹی, اور وہاں کے جو پرنسپل ہیں ہی از اے IT انجینئر, پرفیکٹ انگلش. اوکے نا واٹ ہی ڈیسائیڈیڈ, اس نے پھر یہ ڈیسائیڈ کرا کہ نو آئی ہیو ٹو گو بیک. تو واپس آئے, اب وہ وہاں بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں. تو دس از ہاؤ یو سسٹین یور سیلف, رائٹ. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو ٹرین کریں کہ وہ آگے بڑھیں لائف میں, پھر واپس آئیں اور پھر جو بیچارے انڈر پریولیج ہیں ان کی پھر خود سے ہیلپ کریں. تو دس از ہاؤ دا سائیکل کین کنٹینیو. نہ صرف وہاں کی آپ کی کمیونٹی بلکہ لوکلز بھی یہاں پہ بڑے انوالو رہتے ہیں, تو وہ کس طرح سے آپ لوگ مل کے کام کرتے ہیں؟ کینیڈا میں نا, کینیڈا میں بھی اور یہاں پہ بھی آپ لوگوں کی اپنی چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں. تو کینیڈا میں جو ہمارے جو زیادہ تر جو لوگ ہیں پاکستانی کینیڈینز یا ایون نان پاکستانیز, وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہیں. تو جیسے چائلڈ اسپانسرشپ ہے پروگرام, رائٹ, یا جیسے فلڈز آیا تھا تو ہم نے 140 گھرس کے پیسے ریز کرے وہاں پہ. تو یہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں نا پیسے, جو ہمارے جو لوکل جو لوگ رہتے ہیں. ہمارے پاس وہ وزٹ کرنے آئے تھے وہ جو ہیں اقرار الحسن, ہم ان کے ساتھ ہم نے ڈفرینٹ سٹیز میں ٹور کرا جہاں پاکستانی لوگ رہتے ہیں, اور لوگوں نے بے شمار ڈونیشنز دیے. پھر وہ ڈونیشنز یوز کرے اور یہاں پہ پھر وہ ہم نے گھر بنائے. اور تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, وہ بہت زیادہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں یا جس بھی کنٹریز میں ہم ورک کر رہے ہیں, سب جگہوں پہ لوگ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ جتنی مدد کر سکتے ہیں کریں. اورفن بچوں کی اسکالرشپس کے تھرو, جو چیزوں میں واٹر, آپ کو پتہ نا کلین واٹر از اے ورلڈ وائڈ پرابلم, تو اس میں بھی بہت زیادہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں اور جنرسلی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ کی گفتگو سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ HCI کے لیے جذبہ ہونا ضروری ہے. آپ کیونکہ آپ نے خود ایز اے والنٹیئر کام کیا تھا, تو کوئی بھی اس چیز کو اپنے جذبے کے تحت جوائن بھی کر سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے. ضرور, وی آر آلویز ویلکم ایوری بڈی, چاہے وہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی حصے میں ہو, لیکن وہ کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا, مجھے یہ بتائیں, کیونکہ اب ڈیفینیٹلی آپ کا اس طرح سے ایکسپوجر بھی ہو گیا, کیونکہ آپ جہاں جہاں گئی ہیں لوگوں سے ملی ہیں, اور لوگ خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا رشتہ پاکستان سے بھی ہے اور بہت پرانا ہے, کراچی سے بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ایک اپنی انسان اپنی پہچان بناتا ہے اپنے کام سے, چیزوں سے, اور پھر وہ کام بھی ایسا جو انسانیت کے لیے ہو, تو اس کی توسط سے جو محبت ملتی ہے, یہ سوال ہم اپنے ہر ریئل پاکستانی سے کرتے ہیں. جی, وہ جو محبت ملتی ہے, جو عزت ملتی ہے, تو کیا آپ کے احساسات جذبات ہوتے ہیں, کیا کہیں گی اس بارے میں, نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی آپ کی ٹریولنگ رہتی ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا تو آپ کو جو پرسنل سیٹسفیکشن ملتا ہے, دیر از نتھنگ گریٹر دین دیٹ. تو جب آپ سونے جاتے ہیں نا رات میں, تو یو فیل گڈ کہ جو کام میں نے آج کریں وہ کسی کو بینیفٹ کر سکتے ہیں, کسی کی مدد کر سکتے ہیں, تو دین یو فیل گڈ. تو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہے آئی فیل گڈ اباؤٹ دا ورک دیٹ آئی ہیو ڈن, دا کنٹریبیوشنس ٹو مائی کمیونٹی, یا تو ود ان کینیڈا یا اوورسیز, اور جتنا میں کر سکتی ہوں میں obviously کنٹینیوسلی کرتی رہوں گی. اچھا, کیونکہ ابھی جس سے ابھی تو آپ کا وزٹ رہا اس حوالے سے, تو اب نیکسٹ وزٹ کب ہے, آنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں اب کب ہے نیکسٹ وزٹ, دیکھنا پڑے گا آگے, اب تو وہ نیکسٹ ایئر ہی ہوگا. تو کبھی خدا نہ خاصے ایسی سچویشن جب آئی ہے پاکستان میں, بہت سارے ٹائم میں فلڈ بھی آیا تھا, پھر ارتھ کوئک بھی آیا تھا, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ پھر جب ایسی سچویشن ہو, تو جو کووڈ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی, تو اس میں بھی پھر HCI نے کام کیا ہوگا, اپنی کوئی پلاننگ کی ہوگی, کوئی اس طرح سے سلسلہ رہا ہوگا؟ جی, تو کووڈ میں تو زیادہ تر جو ہمارا ڈسٹریبیوشن رہا وہ رہا فوڈ پیک سے حوالے سے, کیونکہ آبویسلی لوگوں کو پرابلم ہو رہی تھی نا, جا کے فوڈ نہیں لے سکتے. فوڈ ہم نے جو ہے کافی لوگوں کو ہیلپ کری کہ وہ چکن فارمز اسٹیبلش کریں تاکہ چکنس کو ریز کر سکیں, وہی اگین فوڈ ریلیٹڈ, رائٹ. تو کووڈ میں یہ کرا.
جہاں جہاں ہم جو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرا. سوری, اور آپ کا کیا تھا اور یہ سیکنڈ تھا کہ پارٹ؟ جب پاکستان میں جیسے فلڈ آیا تھا, ارتھ کوئک بھی آیا جی. تھا, تو اس ٹائم پہ بھی چیزیں رہی ہیں HCI کی. جی, اور اس ٹائم پہ فلڈز میں تو آبویسلی ہم نے وہ گھر بنائے بہت زیادہ, موبائل ہیلتھ کلینکس ہم نے کریں, اور پھر اس کے بعد واٹر فلٹریشن سسٹمز بھی جہاں جہاں وہ گھر ہیں وہاں پہ وہ اسٹیبلش کریں تاکہ لوگوں کو کلین واٹر کی سپلائی ملتی رہے. مجھے یہ بتا دیں اب کیونکہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں یہ سوال نہ کروں, تو مجھے آپ اجازت دیں مجھے یہ بتائیں کہ خود کی اپنے لیے کیا کرتی ہیں, اپنا کس طرح سے خیال کرتی ہیں؟ میں اپنی لائف کو بہت زیادہ بیلنس رکھتی ہوں. میرے ایک تو 4 بچے ہیں, میرے 2 گرینڈ کڈز بھی ہیں. اچھا ماشاء اللہ, یہ مجھے نہیں پتا تھا. جی جی, دونوں میری بیٹیاں میرڈ ہیں, تو ایک کی جو ہے 5 ایئرس کی بیٹی ہے اور ایک کا ماشاء اللہ 2 سال کا ہے. اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو بزی رکھتی ہوں کوکنگ میں, یو نو آئی ایکسرسائز از ویل, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ, رائٹ. اس کے علاوہ میں ایکچولی ورک بھی کرتی ہوں ایک اور مسلم چیریٹی کے لیے جو ہم لوگ رن کرتے ہیں, شیلٹرز مسلم ویمن کے لیے, تو جو ابیوزڈ ویمن ہیں کینیڈا میں ان کے لیے بھی آئی ورک ود دم. آپ پہلی وہاں کی خاتون ہیں جو انہوں نے اس کام کا آغاز کیا تھا, جو آپ جو بتا رہی ہیں خواتین کے حوالے سے, تو آپ نے یہ پہلا قدم اٹھایا تھا, if I'm not wrong. نہیں, جس چیریٹی کے میں ساتھ ہوں اور بھی ہیں وہاں پہ, مگر ہم لوگ اوٹوا میں جو ہیں, یس سب سے پہلے ہم ہی لوگ تھے, میں ہی تھی جس نے اسٹیبلش کرا ہے اوٹوا. میری بات بالکل صحیح ہے. جی جی. کیونکہ ایک بات میں سوال کرنے کا مقصد یہ بھی ہے, کیونکہ ہمارے ناظرین کو شاید یہی لگتا ہے, سچی بات ہے, کہ ہم شاید اپنا بہت خیال رکھتے ہیں, کیونکہ انسان کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے جب وہ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں نا, اس کی آٹومیٹکلی وہ خوبصورتی, پھر وہ چاہے وہ سول کی ہو, آپ کی باڈی کی ہو, آپ کی فیس کی ہو, وہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے. جی ضرور, اور بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے لائف میں, ورک بیلنس, فیملی, ایوریتھنگ. اور ایک اور اس لیے بھی کیونکہ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں نا تو بس یہ یو نو نارمل لوگ نہیں ہوتے, وہ کھانا نہیں پکاتے, وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے. اب آپ نے بتا دیا کہ آپ کی ایک روٹین لائف ہے, جس طرح سے روٹین لائف ہے, میں ایوری ڈے کوکنگ کرتی ہوں. فریش کھانا بنتا ہے میرے گھر میں ایوری سنگل ڈے. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اچھا بناتی, کیا کوکنگ کرتی ہیں؟ میں ایکچولی سب ٹائپ کی کوکنگ کرتی ہوں, مجھے بہت زیادہ شوق ہے کوکنگ کا, اور میں یوزلی جب کہیں جاتی ہوں اگر مجھے کوئی ڈش پسند آئے تو پھر میں واپس اب جاؤں گی. جیسے میں نے پشاور میں وہ کھائی ایک نیو ڈش, دم پخت, تو when I go back I am gonna make it. تو آپ ہمیں دعوت دے رہی ہیں ہماری ٹیم؟ ضرور, always welcome, کبھی بھی آئیں. تھینک یو مشودہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں, اسپیشلی جو کام آپ کر رہی ہیں اس کے ساتھ مل کے ہماری جتنی بھی قوم ہے, ہمارے دیکھنے والے کس طرح سے مل کے اس چیز کو, اس کام کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے بہت زیادہ ریسورسفل کنٹری ہے, اور یہاں لوگ سب سے بڑے اس کے ریسورس ہیں, there are so many of them, right. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اویل کریں اور اس کو ہیلپ کریں پاکستان کو کہ اور اسٹیبلش ہو اور ایک بہت اچھی کامیاب کنٹری بنے نا. یہ ہوگا میرا پیغام, اور میں یہ سب سے یہی کہوں گی کہ اگر لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں پیسے تو ڈونیٹ کریں, جو بہت ویل آف لوگ ہیں. کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے کہا ڈونیشنس؟ ایگزیکٹلی. ہم جن پارٹنرز کے ساتھ ورک کرتے ہیں, ریڈ فاؤنڈیشن, آئیڈیا, ڈیف, FRDP, ان سب کو آپ ڈونیشنز دیں تاکہ ہم اور اپنا کام فردر بیٹر کر سکیں نا. جیسے عمر کوٹ میں کتنی ویلس کی نیڈ ہے, ابھی تو تھوڑی بنی ہے نا, مگر ابھی اور کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس پانی نہیں ہے, کلین واٹر تو آپ چھوڑیں, پانی نہیں ہے نا. تو لائک ایک پاورٹی کی بھی ایک لیول ہوتی ہے نا, دیر از لو اینڈ لو, ایون لوور لیول. تو وی نیڈ ٹو ہیلپ دیز پیپل, رائٹ. تو جتنا ہیلپ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو آپ اپنی سروسز سے ڈونیٹ کریں. ضروری نہیں کہ پیسے سے ہی آدمی ڈونیشن کرے, اپنے آپ کی سروس سے بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے, وش یو گڈ لک, اسی طرح سے آپ کام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی مشودہ سید, آپ نے ان کی گفتگو سنی. آپ کی بس نیت اچھی ہونی چاہیے, مراد اچھی ہونی چاہیے, اور کام کرنے کی, پاکستان کے لیے, لوگوں کے لیے کام کرنے کی نیت ہو, یقیناً آسانی ہو سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.